ایک ایک وہ نقطہ اٹھایا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، اور یہ واقعی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو شاہ صاحب میرے خیال میں نیچے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہ واقعی میں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ میاں نے یہ کن کے بارے میں کہا ہے، یہ اس کا یہ مطلب کیا تھا، شان نزول کیا تھا. تو ملک عمران صاحب آپ نے یہ اچھا سوال کیا ہے جماعت سے، لیکن میں واقعی میں شاید یہ سمجھاؤں کہ آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے ملک عمران صاحب. تو سوال اصل میں میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے، اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن اپنا مجید میں کہ لیم فرقے نہ بھائی بناؤ. شاہ صاحب ہیں ایک تو سیکنڈ، ان کو میری جگہ لے لیں شاہ صاحب. جی میں اچھا میں بھی لیتا ہوں جی، میں لیتا ہوں، میں لیتا ہوں. اچھا جی ملک عمران صاحب، یہ جو آپ اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس میں کن کو مخاطب کر کے کیا بات کی ہے؟ جی ملک عمران صاحب، میں امید ہے کہ میں اپنا سوال ٹھیک سے کر پایا ہوں. جی ملک عمران صاحب، ملک عمران صاحب مائک کھولیے. یہ تو سب کو چپ لگ گئی ہے، سارے بندے چلے گئے ہیں. ڈاکٹر ڈیرن کے کو اتارا آپ نے؟ میں نے نہیں اتارا، میں نے ان کو بالکل نہیں اتارا، کسی کو میں نے نہیں اتارا، سارے خود ہی چلے گئے. سوال پتہ نہیں اتنا مشکل تھا یہ کیا تھا. جی ملک عمران صاحب، یہ سوال مشکل بسم اللہ کریں. ہے لیکن جواب لے لیتے ہیں. نہیں مشکل ہے، میرا فون آ گیا سی. رکے طارق صاحب، آپ سے نہیں ہے مشین چ ہاتھ نہ دیو، جب چلتی مشین چلاتے ہو. رکیو چلو ٹھیک ہے، میں جی، پھر دوبارہ آنا، میں بزی ہو جانا. میں کہا جی کرو. سوال جڑا ہے وہ انہاں دے کولوں ہے. میں کیا کہ قرآن پاک دے وچ لکھے ہویا ہے نا کہ فرقے چ نہ ہاں بٹو. ہاں، تو یہ کن ہاں کے ہاں بارے میں اللہ میاں نے کہا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے. جی ملک عمران یہ صاحب. میں مسلمانوں کو دسنا کہا کہ جی ہے، مسلمانوں کو کہا ہے انہوں نے. ہاں جی، تو فرقوں میں تب تو احمدیہ شیعہ سنی یہ کوئی بات نہیں تھی. ہے تو سیاق و سباق کیا ہے، شان نزول کیا ہے اس کی آیت کی، یہ جو آپ حوالہ پیش کرتے ہیں ہمیشہ. ہمارے جو ہے نا وہ فرقے نہیں ہیں، چاہے اہل تشیع ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے دیوبند ہے، چاہے بریلوی ہے، سنی، جو ہمارا کوئی فرقہ نہیں. ہماری جو آپ نہیں اب سوال نہیں کہہ لیں سمجھے، مسلک ہو رہا ہے، ان میں آپ سے کا نہیں نکلا پوچھ رہا. کون، ان میں سے نکلا کون، ان میں سے فرقہ اپنی جماعت، ابھی جو آپ جماعت کہتے ہیں، اس کو فرقہ کس نے بنایا؟ نہیں، سوال اور ہے، سوال بالکل مختلف ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ کیوں کہا، کن کے لیے کہا، ایڈا فہم اور میرے شان کو نہیں نزول ہے، کیا ہے. ایڈا فہم نہیں ہے میرے کو. کیڈا ہے. تو پھر برخردار گل ہے کہ اپنے فہم دے مطابق سوال کریا کرو، یہ اچھا میرا نہیں گل ہوگا. میرا ویر میرے گل سوال دے جواب دو. فرقہ تواڈی وہ میں جماعت سوال ہون دا بنائیے. جواب دینا پیا. ایک منٹ. فرقہ جڑا ہے، جڑی گل تسی کردے پے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے. ایویں گل ہے. عمران صاحب مائک پاٹ کے جواب دے دیا کرو نا. میں سن رہی ہوں اللہ نے. ہاں جی، ہوں یہ بھی آندا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے. ہیں ہاں جی 72 اندر چ جڑے نے وہ ناری نے، تے ایک جڑا وہ ہےگا ناجی ہے. ہوں پھر تسی یہ دسو کہ انہوں اسی کس تناظر ویکھاں گے؟ ہاں جی بھائی. یہ تناظر ہے کہ ہن ویکھ لو. اوے عمران بھائی ایک منٹ ٹھہرو، کافراں دا کیڑا مطالبہ ہے تے کافر؟ اچھا اودے وچ گل میری میں دسدا. ہن جی اے ٹٹی کھانے مرزا قادیانی، ایک قادیانی دے کافر. یار گالی کر دو یار. یار گل سنو نہیں میں کڈن ڈیا، میں مرزا قادیانی تے لعنت پا رہا. تسی اینو لا تھلے دفع کر کتے نوں تھلے لا. تے لعنت ہے. مرزا او بھائی ٹھہر جا. اینا جوش جذبہ ضروری اچھا نہیں. میری گل سنو. اودے وچ ایک تے نکلیا اساں مسلماناں چوں احمدی نکل گئے، ایک فرقہ وہ جنابلی بن گیا. ہن اگر قرآنسٹ نے تو سن احمدیاں دے وچ 16 فرقے اگے ہور بن گئے. آپ کو جعفری صاحب کے سوال کی لگتا ہے سمجھ نہیں آئی ملک عمران صاحب. نہیں میں آپ سے میرا انہاں سوال، عمران صاحب بات سنیے، عمران صاحب بات سنیے آپ میری.
मैं इसका जवाब भी खुद ही दूंगा क्योंकि मेरे पास ही इसका जवाब है। चले यूसुफ बात साहब से सुनिए, पूछ क्या लेने दें, अहमदियों अभी के आगे चलने दें, जी यूसुफ एक साहब से मिनट पूछ लेते हैं। ये अच्छा चलें पूछ लें, मैं वरना उनको सवाल दावत फिक्र बड़ा दे प्यारा देता है, और मैं बाद कह में रहा हूँ कि यूसुफ जरा साहब बात दोस्तों कर से लेते पूछ हैं। लेना। यूसुफ साहब जी आप जी बिल्कुल। देंगे जवाब? यूसुफ भाई नहीं। डॉक्टर डेरिंग आप देंगे? ये क्या है जाफरी साहब, इस सवाल के अंदर क्या है? यहाँ पे माइक नहीं उठाता जी जी, क्या क्या मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? डॉक्टर डेरिंग क्यों नहीं देना, खैर इन्हें। अच्छा जी, सवाल का एक जाफरी साहब का। 72 फिरकों से क्या मुराद है? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि फिरकों में ना पढ़ो, फिरके ना बनाओ। तो जी अल्लाह जी मियां ने तब तो कोई शिया सुन्नी अहमदी ये कोई अहले हदीस बरेलवी देवबंदी ये तो कोई ग्रोह फिरका मौजूद नहीं था। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसका ये अल्लाह मियां ने क्यों कहा था तब, क्या क्या वजह थी? अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का पता है ना। अल्लाह ताला ने एक जो है वो नसीहत फरमाई है कि फिरकों में नहीं बटना, उसी दीन पर कायम रहना है जो आपको अल्लाह और रसूल अता फरमाया, उसी दीन पर रहना है। इसको फिरकों में नहीं, यानी कि इसमें तफरीक करके अलग नहीं हो जाना इससे, बल्कि इसी पर रहना। ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है और अल्लाह ताला की नसीहत भी है इंसानियत को, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। तो अल्लाह को पता था कि इन लोगों ने ऐसा काम करना है, तो अल्लाह ताला नसीहत फरमा दी कि ऐसा मत करना। बस इतनी बात ही थी, जब कुछ और भी पूछना था। जी हाँ, मौका मिलेगा थोड़ा सा। जी कौन जवाब देना चाहेगा? और जी जी, अहमद मैं सुल्तान इसका जो था वो जवाब अली देता साहब हूँ। कोई असल और में जलील सवाल इसमें है या बस इतना ही था? साहब नहीं इतना ही था, ये इतना जो था, इतना ही था। जी जज़ाकल्लाह अलीम भाई, अलका जरा भाई। कुरान की ये बस अल्लाह ताला कहता है कि जो अल्लाह का रसूल जिस रास्ते पे आपको चला रहा है, आपने उसी रास्ते पे चलना है, इधर उधर नहीं होना उससे। जज़ाकल्लाह भाई। जी अहमद सुल्तान भाई। जी शुक्रिया यार, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें और बड़ी आप कह लें कि मुझे हैरत भी हुई है और थोड़ा सा जो था वो सदमा भी जो था वो पहुंचा है कि हमारे दरमियान इतनी बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात बैठी हुई हैं। लेकिन जब आप आयत को, किसी भी कुरान की आयत को उसके शान नज़ूल से जो होता है वो सेक्लूट कर दें, अलहदा कर दें, तो आयत का तर्जुमा आप नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों पार्टियों से मेरी जो थी वो ये इल्तमास जो थी वो है, जब तक आप शान नज़ूल नहीं पढ़ेंगे आप उसकी तर्जुमा नहीं कर सकते या उसकी तफसीर नहीं बयान कर सकते। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसे है कि दो जो थे वो कबीले थे, एक बनी औस था, एक बनु खिजरा था। ये दोनों आपस में बड़ा लड़ा करते थे, बहुत लड़ते थे। तो मुसलमान होने के बाद भी इनमें कुछ इख्तलाफात जो थे वो हो गए। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो थी वो आयत हुई बनी कौस और बनी अजरा खजरा के बारे में कि आपस में जो था वो मत लड़ो। लड़ने के ऊपर है ये फिरका या तफरका जो था, ये जो ग्रुप्स है मुसलमानों के फिका के ऊपर, उसके ऊपर ये आयत नाजिल नहीं है। ये आयत जो थी शिया सुन्नी वहाबी अहमदी उसके ऊपर नहीं है, बल्कि ये दो कबीले थे। दोबारा में ये बात नोट कर लीजिए, दो कबीले थे, बनु औस और बनु खजरा, वो आपस में लड़ पड़े थे। तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी कि आपस में तफरके में ना पड़ो। मतलब तफरका अरबी में कहते हैं कि आपस में लड़ो मत। ये फिरका नहीं है, उर्दू वाला फिरका अलग होता है। तो आप हर चीज़ का तर्जुमा आप लोग उर्दू में कर देते हैं और मुझे अफसोस हुआ है ये जो हमारे डॉक्टर डेरिंग भाई भी इतने बड़े आलिम बनते रहते हैं लेकिन कुरान की जो थी आयत की तफसीर सही तरीके से नहीं कर सके। थैंक यू वेरी मच। चलें अब मैं इसका जवाब देता हूँ। अब मेरे पास जी। जो नाकिस नवा मंतक मैं इसके ऊपर ज़रूर अपना नुक्ता रखूँगा। गुजारिश ये है कि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो यहूद व नसारा हैं उनका ज़बीहा हम पर हलाल है और हम उनमें शादी भी कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला का पैगाम उन्हीं हजरात के लिए है जिन्होंने उस वक़्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ राय कायम की थी कि हम इनको नहीं मानेंगे। और ये पैगाम उनके लिए, यहूद व नसारा के लिए पैगाम है ये कि तुम इन तफरका में न रहो, बल्कि जिस तरह के रसूल खुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत दे दी, तस्दीक कर दी, किताब ने भी कर दी, कुरान पाक ने यानी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो हज़रत मूसा थे जनाब मसीह ने उनकी भी तस्दीक की। तो ये जो मैं इनको मुसलमान समझता हूँ, जहाँ तक मेरी बसीरत तो स्टडी है, मैं कुरान पाक के मुताबिक इनको मुसलमान समझता हूँ और ये पैगाम उनको है कि तुम इसी रस्सी को मजबूती, वो रस्सी यही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन पर ईमान भी ले आओ और तफरका में ना रहो। ये मेरा जवाब है जी। मैं माजरत के साथ जाफरी साहब दोबारा अगर आप रिपीट करें बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं साथ में असल में ना
کچھ کی پوائنٹ میں نے لکھنا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نا اس کے جی جی اچھا جی اگر آپ مہربانی کر کے جب آپ نے شروع کیا نا ریپیٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی میں ابھی کر دیتا ہوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے اس آیت کے متعلق یا اس جو پس منظر ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت یہود و نصارہ تھے، کیونکہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان سب کو بھی یہی پیغام تھا کہ وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور یہ ان کے لیے پیغام تھا کہ وہ اب مختلف فرقوں میں یا جماعتوں میں نہ رہیں، جماعت یا فرقہ یا جو بھی اس وقت تھا، اور وہ رسول اللہ پر ایمان لے کے آ کے ایک ہی جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت بن جائے. تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف ہے. اور اس کے دلیل میں یہ کہوں اس کی دلیل میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم پر ذبیحہ بھی حلال ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہم ان میں شادی بھی کر سکتے ہیں. اور میں اپنی رائے کے مطابق، یہ میری اپنی رائے ہے کیونکہ قرآن پاک کے مطابق میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ ہم ان کے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر جو کلام نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان میں شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، اور ان میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. لیکن یہ جو آج دراڑ ہے وہ آج اسی مسالک کے نظریاتی جو ایک دراڑ ہے، کیونکہ مسیحی اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کے مطابق ان میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں چھوڑا. اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، مختلف فرقہ یا جماعت نہ رہیں، تو وہ ایک ہی وہی جماعت مسلمانوں کی بن جاتی. اور جی ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ رسی بھی رسول جی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہی ہے. جی یہ وہی ٹھیک ہے، ہے جی، ایسے میں فائنل یہ یہی سمجھو. ہے، اس کے جی علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جی جی اچھا، اور ایک بات، احمد سلطان صاحب آپ ذرا ایک مائک کھولیے گا. جی علیم بھائی سن رہا ہوں میں، سن رہا آپ ہوں جی. ذرا اپنا جواب ایک بار ریپیٹ کیجئے گا. جی مختصر جو جی دوبارہ. جی میں اس کا جواب جو تھا وہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت تھی اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ کیوں نازل ہوئی تھی. یہ نازل اس لیے ہوئی تھی کہ یہودیوں کے جو تھے وہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرہ، اور وہ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ آپس میں بڑا لڑا کرتے تھے. تو جب وہ ان میں آپس میں قبائلی یہ ہوتی وہ جنگ شروع ہوئی، قبائلی طور کے اوپر وہ آپس میں لڑ پڑے، تو اللہ تعالیٰ یہ نازل کروائی کہ آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو. تفرقہ جو ہوتا ہے وہ عربی کے اندر کہتے ہیں جنگ و جدل کے اندر جو تھا وہ پڑھنا، آپس میں لڑنا، اور اس کا ہرگز مطلب کانفلکٹ، اردو جی کانفلکٹ کانفلکٹ، جیسے. بالکل زبردست یار، زبردست، آپ نے بات کوزے میں بند کر دی کہ آپس میں جو تھا وہ کانفلکٹ میں نہ پڑو. اس اس کا کا وہ مطلب فرقہ نہیں ہے شیعہ سنی جی بریلوی، جی یہ جی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو فرقہ عربی کے اندر مطلب کہ کانفلکٹ، بالکل صحیح، تھینک یو یار. یہ بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے عربی کے اندر ظالم کا ظالمون کا مطلب ظالم تو نہیں نہ ہوتا، وہ تو اردو میں ظالم ہوتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہ عربی کے اندر ظالمون کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ظلم کیا. تو یہ فرق جو ہوتا ہے وہ عربی اور اردو کا ہے. تو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ہر چیز اردو میں ترجمہ کر کے سمجھ لیتے ہیں، تو عربی کے لفظ میں اور اردو کے لفظ میں فرق ہوتا ہے. تھینک یو. زبردست. اچھا، آپ دونوں کا جو دونوں معزز دوستوں کا، جعفری صاحب اور آپ کا جواب جب ملا کے ان کو دیکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے. جی جی علیم صاحب، جی پہلے طارق والی ویسے میں نے صاحب، یہ طارق صاحب پہلی آگے. بار سنا ہے. طارق صاحب، جعفری جی صاحب جو علیم صاحب، کہہ رہے تھے کہ وہ ان اب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اب طارق صاحب کا ٹھیک جواب ہے، جو ان ہے کی اپنی طارق جی صاحب سوچ بات ہے. میرا جواب سن لیں. طارق پہلی صاحب تو کو غلط ہے یہ جو احمد صاحب نے کہا ہے نا کہ شان نزول سے آیت کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی بات بالکل درست نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی یہ گستاخی ہے اگر اس طرح کہا جائے کہ اس کو شان نزول کے ساتھ باندھ دیا جائے. قرآن جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو شان نزول کی صرف اتنی سی اہمیت ہے کہ وہ اس کی تاریخی اہمیت ہے، لیکن اس کو مطالب سے باندھنا یہ انتہائی بھائی نادانی ہے. صاحب قرآن کے وہ اندر جنگی گھوڑے سبحان تیار اللہ، رکھو. واہ کیا جنگی کہنے ایک چاند منٹ صاحب. کانٹیکٹ ضروری ہے علیم بھائی. اگر سن تم لیں تو جی قرآن ذرا، میں بھائی سن صاحب بات لیں. تو سن لیں. آپ نے کی، میں نے سن لی، میری سن لیں. اچھا تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ شان نزول، یہ شان نزول اس کی صرف تاریخی اہمیت ہے. اس کا قرآن مجید کے وسیع و عریض مطالب سے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ بات کو سوچیں اور اس پہ غور کریں کہ جب آپ اس طرح باندھ دیتے ہیں نا آیتوں کو کہ شان نزول میں یہ ہوا تھا، تو قرآن مجید صرف اس عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھا آیا، وہ تمام دنیا کے لیے آیا تھا اور ہمیشہ زمانوں کے لیے آیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس کے الفاظ دیکھیں کیا ہے.
व इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिनतैन व सबैन मिल्लतन व तफर्रक उम्मती अला सलासा व सबईना मिल्लत कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुम वाहिदा कालू व मन है या रसूलुल्लाह काला मा अना अलैहि व असहाबी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेशक बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे। तफर्रका अला उम्मती, यानी उनकी उम्मत तफर्रक, उनमें फ़र्क में आ गया था। और बनी इसराइल में 72 फ़िरके हो गए थे, यहूदियों के 72 फ़िरके थे। तो वो इसी तरह के फ़िरके थे जैसे सुन्नी, शिया और दूसरे हैं। और फिर आपने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, एक के सिवा सब फ़िरके जहन्नम में होंगे। ये नहीं उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 73वां फ़िरका जन्नत में हो जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि एक के सिवा सब फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। और इससे ये एक बात तो पक्की हो गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादातर लोग मेरी उम्मत के जहन्नमी हैं, चंद लोग होंगे जो जन्नती होंगे। ये बात हो गई। फिर कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ज़्यादातर लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है, इसलिए कि आंखें रखते हुए देखते नहीं, कान रखते हुए सुनते नहीं, दिल रखते हुए सोचते नहीं। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया इस हदीस के अलावा कि एक ग्रोह मेरी उम्मत में से हमेशा सच पर कायम रहेगा। तो हमेशा ये बात हो रही है कि ये चंद कलील तादाद में लोग हैं जो हक़ पर कायम रहेंगे, ज़्यादा के ज़्यादा सारे जहन्नमी हैं, ये इससे पता चलता है। दूसरी बात ये कि ये इस वक्त कहा जा रहा है कि जी ये अल्लाह की रस्सी है, ये जो कुरान है अल्लाह की रस्सी है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर अल्लाह की रस्सी कुरान है तो कुरान तो तमाम फ़िरक़ों इस वक्त जो मौजूद हैं 72-73 जितने भी हैं उन सब के पास कुरान मौजूद है, और उसी कुरान को वो पढ़ते हैं और उसकी टेक्स्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई, इसके ऊपर सब मुत्तफिक है, एक शोशा भी उसका नहीं बदला। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के साथ इतना सख्त इख्तलाफ है कि एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं, उनके ज़बीहा भी नहीं खाते और उनको वाजिबुल कत्ल भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रस्सी हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्सी हैं तो इस रस्सी को सब ने मजबूती से पकड़ा हुआ है। कोई फ़िरका मुसलमानों को ऐसा है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं यकीन रखता, सारे यकीन रखते हैं और सब कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा रखते हैं, इसलिए इस पे भी सारे यकीन रखते हैं। इसके बावजूद उनमें इतने इख्तलाफ हैं कि वो बसों से उतार उतार के दूसरे फ़िरक़ों को कत्ल करते हैं। तो फिर कौन सा वो फ़िरका है, वो गिरोह है जो खुदा ताला का और उसके रसूल का गिरोह है? इसका जवाब भी कुरान मजीद ने भी दे दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दे दिया। कुरान मजीद ने क्या जवाब दिया? कुरान मजीद फरमाता है, ये जो आयत इस्तखलाफ है, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफन्नहुम, यानी अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को कायम करेगा उसी तरीके से जिस तरह उनसे पहले यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत हुई, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले मूसा है। तो उनमें क्या था? उनमें पै दर पै नबी आते रहे, वो उनकी दीन की तजदीद करते थे, वो कोई नई शरीयत नहीं लेके आते थे, वो तौरात की खिदमत करने वाले सारे थे। और उनमें फिर आखिर में एक ख़ातमुल खुलफा आया और जिसको मसीह का नाम दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसी तरीके से अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आयत इस्तखलाफ की रोशनी में अल्लाह ताला से ख़बर पाकर अपनी उम्मत को ये खुशखबरी दी कि हज़रत के मेरी उम्मत में हर सदी पर एक मुजद्दिद आएगा जो अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर खड़ा होगा। इन्नल्लाह यबासो के अल्फाज हैं कि मबूस होगा, यानी अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर खड़ा होगा और वो दीन की तजदीद करेगा और दीन को नए सिरे से ताज़ा बताज़ा कर देगा। तो अल्लाह की ये जो रस्सी है और जो अल्लाह का फ़िरका है और वो गिरोह जो हक़ पर कायम है, वो सच पर कायम है, हर सदी के सर पर वो नया गिरोह बनता है जो उस सदी के मुजद्दिद को मानता है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो अपने वक्त के इमाम को शनाख्त नहीं करता वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो वक्त का इमाम कौन है? वो सदी के सर पर आता है, वो वक्त का मुजद्दिद होता है, वक्त का इमाम होता है, और वो है
وہ ہے اللہ کی رسی جو ہر صدی کے سر پر آسمان سے پھینکی جاتی ہے ایک مجدد کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اگر پکڑ کے رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو پکڑے رکھو گے، وما انا علیہ و صحابی، یہ ہے وہ رسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینکی جاتی ہے، جس کا قرآن مجید نے بھی بتا دیا، حدیث مجددین میں بھی ہمارے سامنے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا منکر فاسق ہے، ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ تو یہ ہے وہ رسی جو قیامت تک کے لیے پھینکی جاتی رہے گی۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنین کو اس حال میں چھوڑ دے جب تک کہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیث اور طیب سے الگ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ لوگوں کو غیب کا علم دے پکڑ پکڑ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا مرسل بھیجتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو مان لیتے ہیں وہ طیبین میں شامل ہو جاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ خبیثین رہتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ جب تک وہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری ہے، ہر صدی کے سر پر یہ آتا رہے گا، دین کی تجدید ہوتی رہے گی، جو اس کو مانیں گے وہ خدا تعالیٰ کا فرقہ ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ جی جی بڑی پیاری بات بولی ہے آپ نے طارق چوہان صاحب۔ سو آپ کے مطابق جو ہیں صدی کے علماء، چلتے ہیں یار، یہ سوال کر لوں پھر چلتے ہیں۔ بیٹا میں نے کوئی نہیں جانا تھا۔ اچھا جی آپ کنٹینیو رکھو، میرا سنگی ناراض ہو رہا ہے، میں آتا ہوں۔ پھر میں آپ سے سوال کرنا تھا طارق چوہان صاحب، میں آتا ہوں واپس۔ جی السلام علیکم، میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ طارق بھائی آپ کا پرسپیکٹو بھی جو ہوتا وہ ہے قابل احترام، جو ہوتا وہ ہے، آپ نے اپنی رائے کا اور اپنے جو خیالات کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا، سیاق و اسباق دیکھا جائے گا، تو اس نے نعوذ باللہ قرآن شریف کی توہین جو ہوتی ہے وہ کر دی۔ تو اس کے رد کے اندر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت جو ہوتا بتاؤں گا، جس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ تیار رکھو۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگی اس کی تیاریوں کے کے اس کے اندر جو ہوتا وہ آیا، اس وقت تناظر یہ تھا کہ گھوڑے ہی جو تھے وہ ہوا کرتے تھے جنگی میدانوں کے اندر، فیصلے جو تھے گھوڑوں پہ ہوا کرتے تھے۔ تو اب اگر آپ کی انالوجی ہم اپلائی کر دیں کہ جناب جو ہوتا قرآن کا جو میسج ہے وہ تو اس کے لیے کانٹیکسٹ کے بغیر دیکھا جائے گا، تو سوچئے کہ اگر آج ہم جو ہوتا ہے وہ ٹینکوں اور بری جہازوں اور بحری جہازوں کے مقابلے کے اندر گھوڑے تیار کرنا شروع کر دیں اور آرمی کو ڈیزالو کر دیں اور جو جتنے بھی ٹینکس وغیرہ ان کو سب کو ڈی کمیشن کر دیں، تو ہمارا حال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی کسی بھی ترجمہ، کوئی بھی ترجمہ، اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا بھی جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، کس وقت کے لحاظ سے جو ہوتی وہ نازل ہوئی، اور کس کو میسج دیا گیا۔ تھینک یو۔ جی اب آپ نے اپنی دلیل خود ہی رد کر دی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گھوڑوں کے متعلق کہا ہے تو آپ ٹینکوں کے اوپر لے گئے، تو اگر آپ گھوڑوں کے اوپر ہی رہیں تو پھر آپ کی دلیل کے متعلق پھر ٹینک ہمیں بند کرنے پڑیں گے، اس لیے آپ اپنی دلیل کو نا خود ہی رد کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، یہ جو کانٹیکس ہے نا وہ اس کانٹیکس کے لحاظ سے بھی یہ تھی، لیکن اس کا جو قیامت تک کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفسوں کے اوپر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، نفس کے گھوڑے کو آپ نے روک کے رکھنا ہے، اور سرحدوں کے قریب سے پیچھے ہی ان کو رکھنا ہے، اور ان حدود کے اوپر آپ کو نے کراس نہیں کرنا جو پھر آپ کو ان سے گرنے کا خطرہ ہے، گناہ کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے وہ یہ ہے، لیکن اس مفہوم میں بھی وہ ٹھیک تھا، اپنی جگہ ایک بات تھی، لیکن قیامت تک کے لیے مفہوم ہے کہ اپنے نفوس کے اوپر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اب دیکھیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس طرح جو جس میں یہ روحانی پہلو بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس میں روحانی ترقی کے پہلو آ جاتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز کو اگر آپ محدود کر دیں گے تو وہ قرآن تو پھر اس کا مطالب تو پھر آپ نے محدود کر دیے، وہ تو ساری دنیا کے لیے ہے ہی نہیں رہی۔ اگر آپ گھوڑوں کے متعلق کہا گیا تو آپ پھر ان کو ٹینکوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف گھوڑوں پہ ہی رہیں گے تو پھر آپ محدود کر دیں گے قرآن کو۔ لیکن جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کی بھی آپ نے کرنی ہے، چاہے جہازوں سے کرنی ہے، راکٹوں سے کرنی ہے، یا گھوڑوں سے کرنی ہے، جو بھی اس وقت آپ کے پاس میسر ہے، اور وہ جو آپ کے نفس ہے اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جی
طاہر صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ جو رسی کا ذکر کیا ہے کہ یہ رسی جو ہے یہ نہ رسول ہیں اور نہ ہی کتاب ہے اور نہ ہی اللہ ہے، بلکہ یہ وہ مجدد ہیں جو ہر دور میں آتے رہے ہیں تجدید کے لیے. تو گزارش یہ ہے کہ اب تو بہت سے مجدد ایسے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، اور احمدی حضرات کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو رسی آپ نے یہاں پہ متعارف کروائی ہے قبلہ، یہ تو بذات خود ہی بہت ساری تضادات کا شکار ہے، اختلافات کا شکار ہے، اور اس پہ تو کوئی اتفاق ہی نہیں کرے گا. اس پہ ذرا روشنی فرما دیجیے. کرے گا بالکل آپ کی ضرورت، کیونکہ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سب جہنمی ہیں، اتفاق نہیں کریں گے بالکل. لیکن حدیث مجددین کے تحت ایک شخص صدی کے سر پر آتا ہے اور وہ صدی کے سر پر آ کر بتاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد مبعوث ہوا ہوں، اور وہ دین میں وہ جو غلط عقائد آ جاتے ہیں جن کا دین سے تعلق تو نہیں ہوتا لیکن پریکٹس اس طرح کیے جاتے ہیں جیسے وہ دین کا حصہ ہیں، تو وہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر وہ مجدد جو ہوتا ہے وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کی تو مان مرزا لیتے صاحب ہیں. سے پہلے کوئی مرزا صاحب سے پہلے کوئی ہیں ایسے مجدد جنہوں نے جی بذات ان خود سے پہلے کسی نے 12 اس طرح مجددین نامزد آئے، کیا ہو؟ ان سے پہلے جی 12 ان کے کوئی مجددین آئے تھے، اور اس کے بعد پھر مرزا جی صاحب 13ویں کوئی تاریخ بتائیے ان کی، کون تھے وہ؟ پہلے کوئی 4-5 ہی نامزد کر نہیں، دیجیے. مجدد الف ثانی جو تھے وہ حضرت عبد القادر جیلانی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، حضرت سید احمد بریلوی تھے، حضرت امام احمد تو حنبل یہ تھے، اچھا، تو حضرت عمر انہوں نے بن لیکن عبدالعزیز اپنے تھے. آپ کو کسی بھی زمرے میں، جی معاف کیجیے گا، ہاں جی، یہ جن مجددین کے آپ نے نام لیے ہیں، ہاں جی. ان کے عقائد و نظریات اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک آپ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. معاف کیجیے گا میں ذرا سخت لفظ استعمال کر گیا، نہیں آپ لیکن اس میں سے بھی آپ کو زیادہ سخت کر نقطہ رہے واضح ہیں، کرنے سے بالکل. پہلے، ہاں جی، ہاں جی. جی. اور ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اگر آپ مقلدین کی بات کریں تو وہ تو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ سے بالکل برخلاف ہے آپ ہاں کے، جی. تو اس وہ کا مختلف مطلب ہے ہے. کہ آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے آپ کو بتایا تھا اس صدی کا جو مجدد ہے نا وہ اس صدی کا امام ہے، اس کو جو انکار کرے گا نا وہ فاسق ہوگا، جاہلیت کی موت مرے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجددوں کی تعلیمیں دیکھو، انہوں نے کہا جس صدی میں تم موجود ہو نا اپنے امام کو دیکھو جو اس صدی کا امام ہے، اس صدی کا مجدد ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے. تو پہلے والے تو سارے وہ جہنمی ہو گئے نا اگر انہوں نے اگلے کو نہیں مانا، تو اس لیے وہ فاسقین ہے. وہ مجھے کافر کہیں یا کچھ اور کہہ دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی لیکن جو السلام نہیں، یہ علیکم. آپ کی صدی کے دلیل امام کو بہت نہیں مانتا کمزور وہ بنتی ہے. جاہلیت کی موت چلیں ہے. ٹھیک ہے جی یار، السلام آپ کا علیکم نقطہ جعفری نظر. صاحب. جی احمد وعلیکم صاحب، السلام، وعلیکم السلام. احمد سلطان بھائی کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی. جی آپ اپنی بات کریں، آپ کیا اچھا اچھا، دیکھیں یہ